19ویں صدی کے آغاز سے امریکی خارجہ اور سیکیورٹی پالیسی کا جائزہ لیا جائے تو اس کی صرف ایک سمت ہے: جنگ اور زور بازو کے ذریعے اپنے اہداف کو حاصل کیا جائے۔ امریکی پالیسی کا سب سے اہم ٹول اس کی ملٹری پاور ہے۔ امریکی خارجہ پالیسی میں سفارتکاری کا کوئی جز شامل نہیں ہے۔ امریکہ سفارتکاری کو بالکل نہیں سمجھتا، صرف زور بازو اور اپنی ملٹری طاقت کے بلبوتے پر دنیا پر اپنا راج قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکہ اس وقت 3 جنگیں لڑ رہا ہے۔ 3 میں سے 2 باقاعدہ جنگیں ہیں جنہیں گرم جنگیں یا ہاٹ وارز بھی کہا جا سکتا ہے، جبکہ چین کے ساتھ ساؤتھ چائنا سی میں سرد جنگ بھی مزید کشیدہ ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ واشنگٹن نے اس وقت 2 جنگی محاذ گرم کیے ہوئے ہیں، جس میں یوکرین اور غزہ شامل ہیں۔ یوکرین جنگ نیٹو کی توسیع کی جنگ ہے، جس پر امریکہ 1992 سے عمل پیرا ہے۔ 30 سال سے امریکہ روس کو کمزور کرنے کی حکمت عملی پر قائم ہے۔ سوویت یونین کی تحلیل کے بعد امریکہ تمام آزاد ریاستوں پر اپنا اثر و رسوخ قائم کرنا چاہتا تھا۔ امریکہ سوویت یونین کے تمام چھوڑے ہوئے فوجی اڈوں پر امریکی تسلط چاہتا تھا، اور فوجی اڈوں کو اپنے زیر کنٹرول لانے کے لیے سب سے اہم پہلو نیٹو کی توسیع تھی۔ چنانچہ نیٹو کی توسیع کے عمل کا آغاز کیا گیا۔ نیٹو کی توسیع کا واحد مقصد روس کی سرحدوں کی طرف بڑھنا تھا۔ یوکرین روس کے لیے ریڈ لائن تھا اور ہے۔ روس نے گزشتہ 15 سال میں کئی مرتبہ امریکہ کو باور کرانے کی کوشش کی کہ یوکرین کی طرف نہ بڑھا جائے۔ جولین اسانج کے ایک لیکڈ ڈاکیومنٹ کے ذریعے ہمیں معلوم ہوا تھا کہ ولیم برنز، جو 2008 میں روس میں امریکی سفیر اور موجودہ CIA کے ڈائریکٹر ہیں، ان کے ذریعے پیغام میں یوکرین تک نیٹو کی توسیع کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ طویل سفر کو مختصر کرتے ہوئے واضح الفاظ میں کہا جا سکتا ہے کہ امریکہ کی سفارتکاری کا واحد ذریعہ اس کی ملٹری طاقت تھی، جس کے ذریعے امریکہ نے یوکرین کو استعمال کرتے ہوئے روس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کا آغاز کیا، جس کا سلسلہ آج بھی جنگ کی صورت میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ امریکہ کی غزہ میں جنگ کی بات کی جائے تو یہ جنگ بغیر کسی وقفے کے جاری ہے۔ نہ امریکہ نے اسلحے کی فراہمی میں وقفہ آنے دیا اور نہ ہی فنڈز کی فراہمی میں۔ امریکی اسلحے کے زور بازو پر آج غزہ میں جینوسائیڈ اور ایتھنک کلینزنگ کا عمل بھرپور طریقے سے جاری ہے۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کو آج 57 برس بیت چکے ہیں، مگر 57 برس بعد بھی امریکہ صہیونی ریاست کو 1967 میں حاصل کی گئی فتوحات اور زمینی قبضے کو تاخیری حربوں اور جنگ کی مدد سے اپنے زیر کنٹرول رکھنا چاہتا ہے، تاکہ لاکھوں اسرائیلی آبادکاروں کو آباد کیا جا سکے۔ گزشتہ 57 سال سے اسرائیل کے ہاتھوں نسل کشی کی پالیسی ہمارے سامنے ہے۔ 1948 میں نسل کشی کے خلاف بنائے گئے قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی جاری ہے۔ امریکہ اپنے بنائے ہوئے قوانین کو خود ہی ختم کر چکا ہے۔ دمشق میں ایرانی قونصلیٹ پر حملے کے بعد اسرائیل غزہ میں شروع ہونے والی جنگ کو مزید توسیع دیتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ گزشتہ رات دمشق میں ایرانی قونصلیٹ پر حملے کا رد عمل دیتے ہوئے ایران نے اسرائیل پر براہ راست حملہ کرتے ہوئے تقریباً 300 ڈرون اور کروز میزائلز فائر کیے، جس میں اسرائیلی دفاعی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی میڈیا کا کہنا تھا کہ 50% اہداف کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ اسرائیلی ترجمان کا کہنا تھا کہ صرف چند ایرانی میزائل اسرائیل کی سرزمین پر گرے، جس سے صرف انفراسٹرکچر کو معمولی نقصان ہوا۔ غزہ سے امریکہ کی مدد سے شروع ہونے والی جنگ مکمل مشرق وسطیٰ کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ امریکہ کی تیسری سرد جنگ چین کے ساتھ جاری ہے، جس کا الزام چین پر لگایا جاتا ہے۔ دراصل یہ سابق صدر براک اوباما کی بنائی گئی پالیسی ہے۔ چین کی مسلسل ملٹری اور معاشی کامیابی دنیا میں امریکی اجارہ کے لیے ایک چیلنج کا باعث بن رہی تھی۔ امریکی خارجہ اور سیکیورٹی ماہرین کا ماننا تھا کہ چائنا از گیٹنگ ٹو بگ اینڈ ٹو پاورفل۔ چین اپنی ملٹری اور معاشی طاقت کی وجہ سے امریکہ کے لیے ایک سیکیورٹی تھریٹ ثابت ہو رہا تھا۔ گزشتہ 40 سال میں چین دنیا کی کسی بھی جنگ کا حصہ نہیں رہا۔ اس کے باوجود امریکہ چین کو اپنے لیے ایک خطرہ تصور کرتا ہے۔ امریکہ نے چین کی معیشت کا مقابلہ کرنے کے بجائے اپنی ملٹری طاقت کے ذریعے چین کا گھیراؤ کیا ہوا ہے۔ امریکہ چین کے ہمسایہ ممالک کے ساتھ مل کر نئے اتحاد بنا کر خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تاکہ چین کا راستہ روکا جائے۔ جب چین رد عمل دیتا ہے تو امریکہ کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ دیکھیں چین ایک خطرہ ہے اور چین دنیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج کے ایڈیٹوریل کے اختتام پر ہم واضح الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کی خارجہ پالیسی ملٹری طاقت اور ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس پر قائم ہے۔
امریکی خارجہ پالیسی کا دار و مدار امریکی عوام کے مفادات میں نہیں، واشنگٹن اپنے خارجہ اور سیکیورٹی اہداف جھوٹ، ملٹری طاقت اور جنگ کے خوف سے دنیا بھر میں چلا رہا ہے۔ امریکہ دنیا میں تباہی کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہے۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے دنیا بھر میں جنگوں کی بدولت امریکہ اپنی پالیسیز کو دنیا بھر میں لاگو کرنے کی کوشش میں مصروف عمل ہے۔